يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس تربیت گاہ میں آپ تشریف لائے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وقت نکالا ہے، اور آج دوسرا دن ہے۔ امید ہے آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہوگی۔ کل سفر کی وجہ سے آپ کے اندر تھکاوٹ زیادہ ہوگی۔ آج امید ہے آپ نے کچھ آرام بھی کر لیا ہوگا اور آپ تر و تازہ ہوں گے۔ پروگرام جب شروع ہوتا ہے کوئی بھی، تو اس کے پروگرام کے کامیاب ہونے اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کہنے والا تیاری کر کے اپنی بات کہے اور لوگوں کے سمجھ کے مطابق اپنی بات کہے، اور سننے والے اس کی بات کو سنیں اور دل کے اندر اتاریں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ چیز نہ ہو تو وہ پروگرام ناکام ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر سننے والے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوں تو سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ آج کل کے دور میں بڑے سمجھدار ہیں، بہت ترقی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سوتے میں بھی پوری بات سن لیں اور اس کو دہرا بھی دیں۔ اگر ایسا ہے تو کمال کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو جاگنا ہوگا اور میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ میں خضدار کی طرف جا رہا ہوں اور آپ یہاں سے منگلہ کی طرف چل پڑیں، یا میں اٹر کی طرف جا رہا ہوں اور آپ یہاں سے سکھر کی طرف چل پڑیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل جو ہے، ہمارا راستہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھے چلیں۔ میں اگر اکیلا چلوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اکیلے بیٹھ کر تو میں ویسے بھی کسی وقت بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جب مل کر ہم بات کریں گے، آپ سنیں گے، میں سناؤں گا، پھر آپ سوال کریں گے، اور سوال اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب سنیں، سوچیں، آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال پیدا ہو۔ بالکل ایسا نہ کریں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور خاموشی کے ساتھ اٹھ جائیں۔ کوئی بات اگر توجہ طلب ہو تو اس کی طرف متوجہ کریں، کوئی نقص ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے تجویز دیں، اور کوئی سوال ہو، ادھوری بات رہ گئی ہو تو اس پر سوال کریں، کچھ معلومات مزید چاہیے ہوں تو اس کے لیے سوال کریں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو غیر ضروری ہو۔ اور ہمارا یہ موضوع جو ہے، آپ نے اپنے پروگرام میں دیکھا ہوگا، وہ ہے عالمی اسلامی تحریکوں کا تعارف۔ تعارف کہتے ہیں جاننے کو، ہم جانیں یہ تحریکیں کیا ہیں، اور تحریک کس کو کہتے ہیں؟ ذرا آپ بتائیے، کوئی دوست بتائے تحریک کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ، کوئی نوجوان بتائے، کوئی بزرگ بتائیں۔ جی، یہ ٹھیک ہے، لیکن انگریزی کی بجائے اردو میں بیان کر دیں تو کیا حرج ہے؟ جی ہاں، تحریک جو ہے اس کے اندر حرکت کا لفظ ہے، متحرک رہنا، حرکت میں رہنا، اور اگر حرکت ختم ہو جائے تو تحریک نہیں ہوتی، وہ جمود ہوتا ہے۔ تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ حرکت میں رہے، آگے بڑھے، بے شک تیز رفتاری سے نہ صحیح، لیکن آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور آگے ہر لمحے آگے بڑھتی رہے۔ کارکن کی بھی یہ ذمہ داری ہے، قیادت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور پوری اجتماعیت کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر تحریک جمود کا شکار ہو گئی ہے، جیسا کہ ہم آج سنتے ہیں آج کل کہ تحریک میں جمود آ گیا ہے، تو یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سفید رنگ کا ایک پتھر رکھ دیا اور لکھ دیا کہ برف، اور جب جا کر آپ نے دیکھا تو اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے۔ کیوں ٹھنڈک ہوگی؟ کیونکہ آپ نے صرف لکھ دیا ہے برف لکھ دینے سے وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ برف کا تودہ رکھیں گے تو وہ ٹھنڈا ہوگا، خواہ وہاں لکھ کر نہ لگائیں تب بھی وہ ٹھنڈا ہوگا۔ صرف نام و نمود سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اگر کسی جگہ آپ نے لکھ دیا آگ کے شعلے، لیکن آگ کے شعلوں کی بجائے آپ نے وہاں پر دیوار کے اوپر آگ کے شعلوں کی تصویریں بنا دیں، آپ وہاں کوئی پانی گرم نہیں کر سکتے، وہاں ہانڈی نہیں پک سکتی، اس لیے کہ وہ جعلی چیز ہے۔
جعلی چیزوں سے کام نہیں بنتا، جعلی چیزوں سے حرکت پیدا نہیں ہوتی، حقیقی چیز جو ہے اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تحریکیں جو ہیں جن لوگوں نے قائم کی تھیں وہ متحرک لوگ تھے، وہ بیدار مغز لوگ تھے، وہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے، اور وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ یہ تحریکیں جو ہیں، یوں تو دنیا میں بڑی یہ تحریکیں ہیں اور ہر دور کے اندر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ ہے نا ہمارا۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اس کو ماننے والا اسلام سے خارج ہیں، بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی اسے کہے، کوئی مسلمان اسے کہے کہ ثبوت دو، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ثبوت مانگنا جو ہے یہ بھی اسلام سے خارج ہو جانے والی بات ہے، اس لیے کہ پختہ، اتنا پختہ ایمان ہے ہمارا کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، ثبوت ہم کیوں مانگیں؟ فوراً کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام یہی کہتے تھے، جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے جھوٹے دعوے، ان کو یہی کہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میری امت میں ایسے مجدد اٹھتے رہیں گے جو دین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ لوگ اس کو بھول جائیں گے تو وہ سبق کو تازہ کریں گے، لوگ اس راستے سے بھٹک جائیں گے تو پھر اس راستے پر لگانے کی کوشش کریں گے۔ ان کو مجددین کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم میں سے ایک جماعت ہر دور میں ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، نیکی کو فروغ دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے جتنی بھی اس کی ہمت اور سکت ہے، اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، برائی کے راستے بند کرنے کی کوشش کرے جتنی بھی اس کی ہمت ہے۔ اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ برائی کو دیکھو گے اور خاموشی سے اس کو دیکھ کر گزر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عمومی عذاب آ جائے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ہر دور میں یہ لوگ رہیں گے، تو ہر دور میں رہے ہیں اور ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ ہم اپنے اس موضوع کو ایک مخصوص وقت کے اندر ہی پورا کرنا ہے ہم نے، تو اس لیے ہم گزشتہ صدی کی تحریکیں جو ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ یہ تحریکیں تین مین چشمے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ تینوں چشموں کا منبع ایک ہے، یعنی جہاں سے یہ پھوٹتے ہیں، پہاڑ کے اندر سے یا زمین کے نیچے سے، وہ منبع ایک ہے۔ یہ پانی مختلف نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے اور اس کے اندر وہ خاصیت ہے، اس کے اندر یہ، سب کے اندر ایک خاصیت ہے۔ اور وہ خاصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی، اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف، ظلم کا خاتمہ اور لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی۔ سب کے سوتے ایک ہیں، سب کا دعویٰ ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، سب کی جدوجہد ایک ہے۔ پہلی تحریک جس کا میں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا وہ ترکی کی تحریک ہے، میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ترکی کے اندر یہ تحریک پچھلی صدی میں اٹھی، اس وقت جب کہ ترکی سے خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ عثمانی خلافت ترکوں کے اندر تھی۔ عثمان ایک ترک تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نہیں ہے، ایک ترک تھے عثمان، اور اس کی اولاد آگے جو چلی ہے، جنہوں نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے، یہ سارے عثمانی ترک تھے۔ اور ان ترکوں نے اپنی خلافت قائم کی تو یورپ کو انہوں نے دبا کے رکھا۔ اس وقت ان کا غلبہ تھا، یورپ کا غلبہ نہیں تھا۔ لیکن جب یورپ کے ملکوں کو قوت ملنا شروع ہوئی اور انہوں نے مل کر اس کو ختم کرنا چاہا، تو انہوں نے مسلمان ملکوں کے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کیے، اور وہ ایجنٹ جو ہیں انہوں نے یہ لالچ دیا کہ تم اپنے ملک کے اندر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دو، ترکوں سے الگ ہو جاؤ، ہم تمہاری سرپرستی کریں گے۔ اور اس طرح سے ایک بہت بڑی خلافت جو تھی اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ وہ مراکش تک، اور ادھر سوڈان سے لے کر کے اور سعودی عرب اور یمن تک، اور ادھر مراکش سے ادھر مراکش تک، اور اس طرف
وہ وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، یورپ کے دروازوں کے اوپر بھی وہ دستک دے رہے تھے، لیکن ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور بانٹ دینے کے بعد اپنا غلام بنا لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ دیا گیا، ان کو لالچ دے کر اپنا غلام بنا لیا گیا، اور ترکی سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا 1925 عیسوی میں، کم و بیش آج سے 95 سال پہلے 1925 میں۔ اور جس شخص کو ترکی کا حکمران بنایا گیا، یہ یہودیوں کی تنظیم فری میسن کا رکن تھا۔ فری میسن یہودیوں کی ایک تنظیم ہے، بہت خطرناک تنظیم ہے، جس کے پیش نظر یہ ہے کہ اسلام کی جڑیں اکھاڑ دینی ہیں، بن و بیخ سے اس کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ اس کا وہ رکن تھا، اور اس میں بہت سارے نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی مفاد کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کا نام تھا مصطفیٰ کمال۔ اس کو ان لوگوں نے تخت پر بٹھایا، اور اس نے اپنا لقب اختیار کیا اتا ترک، ترکوں کا باپ۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایا صوفیہ کی مسجد کو عجائب گھر میں بدل دیا تھا، اور پھر اس سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماہ جون میں موجودہ حکمران اردوان نے اس مسجد کو جو عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئی تھی، میوزیم بنا دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا ہے۔ اور اس کے مسجد بنانے کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیکولر طبقے جو ہیں وہ اس کے خلاف کالم لکھ رہے ہیں، اس کے خلاف ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور چینل سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس نے قانون کے مطابق عدالت کے فیصلوں کے مطابق یہ کام کیا ہے، اور یہ اب مسجد ہے۔ اور اس نے یہ بات بھی کہی، یہ ترکی کے اندر جو خلافت اس سارے ظلم کے باوجود پنپی ہے، اٹھی ہے، بڑے مشکل حالات کے اندر اٹھی ہے، بہت ہی مشکلات سے گزر کر یہ لوگ یہاں تک آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایا صوفیہ کو ہم نے مسجد بنا دیا ہے، اگلی منزل ہماری القدس ہے۔ القدس کیا ہے؟ بیت المقدس، قبلہ اول، جو یہودیوں کے قبضے میں ہے اس وقت۔ اس نے کہا کہ اگلی منزل ہماری القدس ہے، اور وہاں سے یہودیوں کا قبضہ ختم کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے شخص کے خلاف دنیا کی عالمی قوتیں، کافرانہ قوتیں، وہ اپنا سارا زور لگاتی ہیں، لیکن اس نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور جرأت مندی کے ساتھ وہ ہر اسلامی ایشو کے اوپر اپنی بات کہتا ہے۔ ترکی کے اندر یہ تحریک کیسے شروع ہوئی؟ مصطفیٰ کمال کو جب مسلط کر دیا گیا تو ایک فرد تھا ترکی کے اندر جو اٹھا، اس کا نام تھا بدیع الزمان سید نورسی۔ بدیع الزمان سید نورسی، نورس شہر جو ہے وہاں کا وہ رہنے والا تھا، مجاہد تھا۔ اس نے ترکی کی خلافت کے آخری دنوں میں جب جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس نے ترکی فوجوں کے ساتھ مل کر روسی فوجوں کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور اس مقابلے کے دوران ترک فوجی گرفتار ہو گئے تھے، اور یہ شخص جو ہے یہ رضاکار تھا۔ بعد میں جن کو ان رضاکاروں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، یہ رضاکار جو اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنی روٹی کھا کر جہاد میں جاتے تھے، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ تو دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردوں کی کبھی حمایت نہیں کرتے۔ آپ کے بازار کے اندر کسی بھی پرامن شہر کے گلی کوچوں کے اندر دھماکے کرنے والے نہ مجاہد ہو سکتے ہیں نہ مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ اسلام دشمن ہیں، وہ انسانیت دشمن ہیں۔ لیکن جو امریکہ کو للکاریں کہ وہ ہماری سرزمین پر، ہمارے مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہے، جو انڈیا کو للکاریں کہ وہ ہماری سرزمین پر قابض ہے، جو اسرائیل کو للکاریں کہ وہ ہماری سرزمین پر قابض ہے، وہ جو ہیں وہ مجاہد ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ جب ان کو چاہیں اپنے مقصد کی استعمال کر لیں، استعمال کرنے کے بعد کہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ بدیع الزمان سید نورسی فوجی نہیں تھا، وردی میں نہیں تھا، تنخواہ دار نہیں تھا، بڑے تعداد میں رضاکار اس فوج کے ساتھ گئے تھے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اور روس کے مقابلے پر وہ لڑے تھے دوسری جنگ عظیم کے اندر، پہلی جنگ عظیم کے اندر۔ تو اس میں وہ جو گرفتار ہو گئے تو اس میں بدیع الزمان سید نورسی بھی تھا۔ جن لوگوں نے تحریکیں اٹھائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیر معمولی شخصیات تھیں، نبی نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے مجدد تھے، اپنے دور کے وہ اللہ کے نبیوں کے نمائندے تھے، اللہ کے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے والے مومن تھے۔
تو وہ جب گرفتار ہو گئے تو انہیں ایک جنگلے کے جنگلہ لگا کر اس کے اندر ہاتھے کے اندر قید میں ڈال دیا گیا۔ ظاہر بعد میں پھر جب گفت و شنید ہوتی ہے تو قیدی رہا ہوتے ہیں یا تبادلہ ہوتا ہے، اس وقت وہ جنگی قیدی تھے۔ حکم دیا گیا، ذرا سوچیے، میرے ساتھ ذرا چلیے، میرا خیال ہے آئیے ہم اس کیمپ کے اندر چلتے ہیں جہاں ترک فوجیوں کو اور ترک مجاہدین کو بند کیا گیا ہے، چلیں گے میرے ساتھ؟ چلیں گے، چلیے چلتے ہیں۔ وہاں روسیوں نے حکم دیا ان کو کہ ہمارا بڑا جرنیل جو ہے وہ تمہارا معائنہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور تم سب نے کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے اور نظریں نیچے رکھنی ہیں، یہ حکم ہے، تم جنگی قیدی ہو۔ سارے فوجی جو تھے وردیوں والے وہ اسی طرح کھڑے ہو گئے جس سے حکم ملا تھا۔ ایک آدمی ان میں سے جو تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اور نہ صرف یہ کہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا تھا اور تلاوت کر رہا تھا۔ روسی جرنیل آیا تو اس نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی، سیدھا اسی کے پاس پہنچا اور آ کر کھڑا ہو گیا وہاں، اور اس نے اس سے بات کی۔ ترجمان نے ترجمہ کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم جنگی قیدی ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے میں جنگی قیدی ہوں۔ وہ فوجوں لڑائیوں کے اندر جنگی قیدی بن جاتے ہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ؟ کہ مجھ تک یہ حکم پہنچا تھا، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا سن لو، میں صرف اللہ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا ہوں، اپنے رب کے سامنے۔ کسی مخلوق کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا میں اپنی بھی توہین سمجھتا ہوں، اپنے دین اور اپنے عقیدے کی بھی توہین سمجھتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بھی مجھے معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ گولی مار دو مجھے، اس سے زیادہ کیا کر لو گے؟ اور میں تو آیا ہی جنگ میں اس لیے تھا، مجھے پینشن نہیں لینی ہے، مجھے کسی تمغے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آیا اس لیے تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ایک مسلمان ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ وہ شہادت مجھے نہیں ملی، اب تم اگر گولی مار کے مجھے شہادت دو گے تو میری بڑی سعادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح جب جرأت کے ساتھ کوئی آدمی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دیتا ہے، اور موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہوتے یہ۔ اور جن لوگوں نے تحریکوں کا آغاز کیا ان میں سے کوئی موت سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ موت سے ڈرنے والوں کا یہ راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ ڈاکٹر نذیر شہید جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی 1970 میں جنہیں شہید کیا گیا تھا، وہ اپنی تقاریر میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یہ راستہ جو ہے اس راستے میں قدم قدم پہ مصیبتیں آتی ہیں، اور جو آرام کیش لوگ ہیں، آرام کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا رکھتے ہیں، لمبی تان کر سونے کی تمنا رکھتے ہیں، پھولوں ہی کی ان کو تمنائیں ہوتی ہیں، کانٹوں سے دور بھاگتے ہیں، میں وہ بھی سے واپس چلے جائیں، وہ اس راستے پر نہ چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے تم کیا کر لو گے۔ وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اپنے بتائیتوں سے، اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، دماغ خراب ہی ہوتا ہے تو آدمی اس راستے پر چلتا ہے۔ دنیا کے نزدیک، دنیا داروں کے نزدیک وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جانتے ہیں مصعب بن عمیر کو؟ جو جانتا ہے وہ ذرا بتائے، ہاتھ کھڑا کر دے بس۔ بہت کم آپ کی ملاقات ہے حضرت مصعب بن عمیر سے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور کے صحابی ہیں، اور یہ مکہ میں ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مکے کے شہزادے تھے، سب سے مالدار گھرانے کے چشم و چراغ تھے، شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن انہوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو ان پر بہت مصیبتیں آئیں۔ گھر والوں نے بھوکا پیاسا رکھا، جو بہترین لباس پہنتا تھا، بہترین سواریوں پر سوار ہوتا تھا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اور پھر بعد میں گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا نکال دو، جو کچھ کرنا ہے، میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ایسا نشہ ہے کہ جو اتر نہیں سکتا۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب میرا مرنا اور جینا اسی کے لیے ہے۔
گھر والوں نے کہا ہم گھر سے نکال دیں، اس کو نکال دو. انہوں نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا جب گھر سے نکالیں گے. کہا نکال دو، کپڑے اتار دو. میں کپڑے تو اتار دوں گا لیکن ستر ڈھانکنے کے لیے مجھے کچھ دے دو. ان کا وہ کمبل جو پڑا ہوا ہے نا جس پر پاؤں صاف کرتے ہیں ہم اندر داخل ہوتے ہوئے، وہ کمبل اٹھا لو، جوتے اتار دو. انہوں نے کمبل کو جھاڑ پونچھ کر اس کو اپنے جسم سے لپیٹ لیا، ننگے پاؤں گھر سے نکلے. مکہ کے رہنے والوں نے، مکہ کے اندر بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے نام نہاد دانشوروں نے، دنیا داروں نے کہا اس نوجوان کی عقل ماری گئی ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. دنیا دار یہ کہتے ہیں. شان سکندری کے ساتھ نکلا کرتا تھا، آج کس قلندری کی حالت میں ہے، لیکن اس شان سکندری سے یہ شان قلندری 1000 درجے بہتر ہے. حضور کے پاس آتے ہیں. دیکھیے اس راستے پر چلنے والوں کو یہ درس ہے ان کے لیے کہ مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا. حضور کے پاس پہنچتے ہیں دار ارقم میں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو دیکھے صحابہ نے، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ دیکھو مصعب بن عمیر کو، تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کی ساری ناز و نعمت اور دنیا کی ساری عیش و عشرت کو اس نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مصعب نے دنیا کی محبت کو اور عیش و عشرت کی محبت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے رسول کی محبت کو قبول کر لیا. یہ کامیاب ہے. کمبل میں لپٹا ہوا گھر سے نکلا ہے، لیکن دل میں کوئی افسوس نہیں ہے. یہ سودا نفع کا سودا ہے، لیکن کرتے وہی ہیں جن کے حوصلے ہیں زیاد. اس میں بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، بدیع الزمان سعید نورسی اور دیگر جنگی قیدی جو ہیں یہ رہا ہوئے واپس آئے، تو بدیع الزمان سعید نورسی کا بڑا چرچا ملک کے اندر ہوا کہ انہوں نے وہاں روسی جرنیل کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا. اس نے دھمکی بھی دی تھی لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد ترکی سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور سیکولر ترکی جو ہے وہ وجود میں آ گیا. لا دین ترکی، جس خلافت نے صدیوں تک مسلمان امت کی اور اسلام کی نمائندگی کی تھی اور یورپ کو دبا کے رکھا تھا، اس ملک کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اب لا دینی نظام آ گیا اور حکم ہوا کہ پردہ کر کے کوئی خاتون کسی سرکاری محکمے کے اندر نہ ملازمت کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کام کر سکتی ہے. کوئی مسجد جو ہے وہ عربی میں اذان نہیں دے سکتی. کوئی ترکی کا شہری جو ہے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، نہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے. اور دینی مدارس جو ہیں یہ سارے بند. یہ حکم جاری ہو گیا، یہ ملک کے اندر ایسی حکومت آ گئی. ایسے میں جب یہ دستور بنا رہے تھے تو دستور ساز اسمبلی کے اندر جتنے ارکان تھے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کمال کے پیروکار تھے. لیکن گیلری کے اندر آپ کو پتہ ہے اسمبلیوں کے اندر، پارلیمان کے اندر ایک تو فلور ہوتا ہے نا جس میں رکن منتخب ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، حکومت کے بھی اپوزیشن کے بھی، وزیر بھی وغیرہ، اور ایک گیلری ہوتی ہے جس میں وزٹر ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اخباری نمائندے ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہ گیلری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. گیلری سے ایک آواز آئی جب یہ دستور کی دفعات پیش کر رہے تھے، اس نے کھڑے ہو کر کہا تم لوگ اس ملک کا قبلہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ناکام ہو جاؤ گے، منہ کی کھاؤ گے. نہ وہ پارلیمنٹ کا رکن ہے، نہ اس کی کوئی پارٹی ہے ابھی، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کی کوئی قوت ہے، لیکن اس کا ایمان ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی نظر ہے، بصارت ہے، بصیرت ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو، تم مکہ سے قبلہ تبدیل کر کے واشنگٹن اور لندن لے جانا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا. ان کا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ بیوقوف ہے جسے بدیع الزمان سعید نورسی کہتے ہیں. پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دو. جیل سے بھلا یہ لوگ کب ڈرتے ہیں؟ پھانسی سے نہیں ڈرتے تو جیل سے کیا ڈرتے ہیں؟ جیل میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. دیکھیے باقی تحریکیں بھی مشکل حالات میں شروع ہوئیں، لیکن وہ آزاد ماحول کے اندر لوگوں نے تحریک بنائی. 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی اکٹھے کر کے اور ان سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی. یہ شخص جو ہے اس نے اپنی تحریک کی بنیاد جیل سے رکھی. اور کیسے رکھی؟
اس نے ایک رسالہ لکھا جو اس کے جاننے والے بہت لوگ تھے، لیکن ابھی یہ تحریک باقاعدہ قائم نہیں ہوئی تھی۔ رسالے کا نام رکھا رسالہ نور۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، لائٹ کو، رسالہ نور۔ وہ رسالہ ہاتھ سے لکھتے تھے، ان کا کوئی چاہنے والا ملاقات کے لیے آتا، اسے دے دیتے، وہ آگے جاتا، لوگ اس سے کاپیاں تیار کرتے، نہ کوئی اس کو چھاپ سکتا تھا، نہ کوئی اس کی فوٹو کاپی ہو سکتی تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے۔ آپ نے مجھ سے لیا، لکھ کر میری کاپی مجھے دے دی، آپ سے دوسرے نے لیا، لکھ کر آپ کی کاپی واپس دے دی۔ اس انداز میں رسالہ نور جو ہے پوری ترکی کے اندر پھیلتا تھا۔ مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے، لیکن رسالہ نور سے انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور پھر وہ 1962-63 میں کبھی جیل میں کبھی باہر، کبھی جیل میں کبھی باہر، یہ ان کے ساتھ مسلسل سلسلہ رہا، وفات پا گئے۔ اور اس وقت نوجوان طالب علم جو تھے، طالب علموں نے پھر باقاعدہ ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا ملی سلامت پارٹی۔ اس پر پابندیاں لگیں تو ملی رفاہ پارٹی بن گئی، اس پر بھی پابندی لگی تو انہوں نے ملی نظام پارٹی بنا لی۔ اس طرح مختلف ناموں سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اس کے روح رواں تھے نوجوان طالب علم لیڈر نجم الدین اربکان، جو اردوان جن کو کہتا ہے کہ میرے استاد وہ تھے، اور مجھے تیار اور مجھے اس کام کے لیے تربیت انہوں نے دی تھی۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک اردوان اس راستے پر چلا ہے، یہ اربکان کا راستہ نہیں تھا، لیکن موجودہ حالات میں حکمت یہی ہے اسی انداز میں کام کیا جائے جس سے یہ کر رہا ہے۔ اربکان صاحب کی جماعت جو ہے، پہلے الیکشن میں ان کو 24 نشستیں ملیں۔ کتنے میں سے؟ 450 یا 460 میں سے۔ اگلے انتخاب میں ان کو 48 نشستیں ملیں۔ اس سے اگلے انتخاب میں اس سے زیادہ نشستیں ملیں تو وہ ایک مخلوط حکومت کے اندر آ گئے۔ مخلوط حکومت کے اندر جب یہ لوگ آئے تو اس میں پھر فوجیوں نے مارشل لا لگا دیا۔ ترکی میں 4 مرتبہ مارشل لا لگا ہے، اور چاروں مرتبہ جب مارشل لا لگتا ہے تو دستور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اربکان صاحب جن کا میں نے نام لیا، اب ان کی پوری تحریکیں، ان کا پورا تعارف جو ہے وہ تو یہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے ایک سلسلہ کتابوں کا لکھا ہے، اس کا نام ہے عزیمت کے راہی۔ عزیمت کے راہی، اس کی 7 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور 8ویں جلد اس وقت تیار ہے۔ اس میں تحریکوں کے، پاکستان کی ہی نہیں، پاکستان کی زیادہ، لیکن پاکستان اور دوسرے ممالک، عرب ممالک، ترک، ان سب کی، بنگلہ دیش، ان سب کی جو شخصیات جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، ان کا اس کے اندر تعارف ہے۔ 7 جلدیں چھپ چکی ہیں، 8ویں تیار ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا تعارف۔ اربکان صاحب جو ہیں یہ بہت جرأت مند انسان تھے۔ ایک مرتبہ یہاں پر آئے، بار بار مارشل لا لگتا تھا، بار بار جیل میں جاتے تھے۔ ہمارے کل پاکستان اجتماع عام کے لیے وہ مہمان تھے۔ قاضی صاحب اس وقت امیر بنے تھے۔ میں اور میاں طفیل محمد صاحب ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کے لیے گئے۔ وہاں وہ ملے، میرے ساتھ تو پہلی ان کی ملاقات تھی، لیکن میاں صاحب کو تو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے اور بڑی بے تکلفی سے باتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا میاں صاحب سنیے ذرا غور سے۔ میں نے کہا تحریک وہ ہوتی ہے جس کے اندر تحرک ہو، برف وہ ہوتی ہے جو ٹھنڈا کرے، آگ وہ ہوتی ہے جو گرمی اور تپش دے۔ کہنے لگے میاں صاحب مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بے تکلفی تھی، جس طرح ایک گھر کے بندے ہوتے ہیں۔ ہم میٹنگز کے اندر ہمیشہ جب ہم بیٹھتے ہیں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گھر کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اپنے دکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا دستور میں نے پڑھا ہے، ملک کا دستور، ملک کا یہ دستور جو ہے اس کے اندر اسلامی دفعات ہیں، اور اگر کبھی بھی آپ کی جماعت پر پابندی لگی اور آپ کورٹ کے اندر گئے تو دستور آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حکمران کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، جماعت اسلامی پر جب بھی پابندی لگی کورٹ نے اس کو بحال کیا، کورٹ سے ہم نے کیس جیتے۔ فرمایا کہ ہمارے اوپر جب پابندی لگتی ہے تو
عدالت کے اندر جب جاتے ہیں ہم کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور فوجی اور حکمران سیکولر وہ دعوے دار ہوتے ہیں. آپ کا اور ہمارا بڑا فرق ہے. ہم اس کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دن اس دستور کو ختم کریں گے جو سیکولر دستور ہے. آپ کو سید مودودی اس وقت موجود تھے جنہوں نے دستور بننے کے وقت میں قرارداد مقاصد منظور کروا لی تھی. تو آپ کے دستور کے اندر اسلامی دفعات شامل ہو گئیں. ہمارے دستور کے اندر جب یہ ہوں گی تو پھر آپ دیکھیے گا. سچی بات یہ ہے کہ ان کی بات مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے, ہمیشہ میں یاد کرتا ہوں. ان کے حالات جو میں نے لکھے ہیں کسی جلد کے اندر ہیں, ان 7 جلدوں میں سے کس میں ہیں, تو اس کے اندر بھی میں نے اس کا پورا حوالہ دیا ہے. ان کی جدوجہد کا حوالہ دیا ہے, ان کی تنظیم کا تعارف کروایا, ان کی تحریک کا تعارف کروایا ہے. ان لوگوں نے پابندیاں لگتی رہیں لیکن سیاسی میدان کے اندر موجود رہے. نیا نام لے لیتے تھے, نئے نام سے آ جاتے تھے. 2002 میں 18 سال پہلے جو پارلیمان منتخب ہوئی اس میں ان کے کوئی 80-82 کے لگ بھگ ارکان تھے اسلامی پارٹی کے, اور اس میں خواتین بھی تھیں. اور ایک خاتون ان کی جو تھی اس کا نام تھا مروہ کہوچی. یہ ترکی کا لفظ ہے کہوچی. مروہ, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ وہاں سے نام لیا گیا. ان الصفا والمروۃ قرآنی نام ہے مروہ. وہ منتخب ہوئی اور وہ اپنے حجاب کے ساتھ پارلیمنٹ میں گئی کہ جا کر حلف اٹھائے تو اسے روک دیا گیا, اس کا راستہ روک دیا گیا. آپ کدھر جا رہی ہیں؟ پارلیمنٹ میں جا رہی ہوں. کیوں؟ میں رکن ہوں. ان کا یہ نقاب اتارو. تو آؤ ویلکم. اس نے کہا نہیں میں نقاب نہیں اتاروں گی. کہ تم اللہ حلف نہیں اٹھا سکتی. اس نے کہا ایسی رکنیت میرے لیے قابل قبول نہیں ہے جو مجھے بے پردہ کر کے اور میرا حلف لے. میں اس رکنیت کو چھوڑتی ہوں. رکنیت کو چھوڑ دیا. آج اس وقت جو پارلیمان ہے اس کے اندر 21 خواتین ہیں جو باپردہ ہیں, بے پردہ بھی ہیں. 21 میں سے 3 خواتین وہ ہیں جو اسلامی پارٹی کی نہیں ہیں بلکہ وہ سیکولر پارٹیوں کی ہیں لیکن پردے میں. جو قوت آتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب مسلمان غالب ہوئے تھے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تہذیب جو ہے وہ غالب تھی تو اسی کو لوگ اختیار کرتے تھے. جب مسلمان مغلوب ہوئے تو دشمنوں کی تہذیب, ان کا کلچر, ان کی ثقافت جو ہے وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گئی. غالب قوتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں. اس نے رکنیت چھوڑ دی لیکن اس وقت کی پارلیمان کے اندر 21 خواتین پردے کے اندر ہیں اور باقاعدہ پردے کے ساتھ وہ پارلیمان کے اجلاس کے اندر جاتی ہیں. صدر اردوان کی بیوی جو ہے ہمیشہ سر کے اوپر اس کے سکارف ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جو تھا وہ یہ کہ کسی صدر کی بیوی, کسی وزیر اعظم کی بیوی, کسی پارلیمان کے رکن کی بیوی سر کے اوپر سکارف نہیں لے سکتی. اگر لے گی تو کسی سرکاری تقریب میں نہیں جا سکتی, گھر کے اندر رہے. اب اس وقت یہ دیکھیے کس سے آہستہ آہستہ تبدیلی لا رہے ہیں. فوج نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تو فوج کے انقلاب کو عوام نے روکا. یاد ہے آپ کو 2016 میں بہت بڑی خبر تھی یہ. مسجدوں کے اندر سے اعلان ہو گیا کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور وہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل آئے ہیں, آؤ ان کو روکو. تو سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اندر, بازاروں کے اندر لوگ نکل آئے اور نہتے لوگوں نے ٹینکوں کو روک دیا. سید اردوان سب سے پہلے جب اس کی شہرت ہوئی ہے تو یہ اس وقت استنبول کا میئر منتخب ہوا تھا, جس طرح ہمارے نعمت اللہ خان کراچی کے میئر منتخب ہوئے تھے اور ان سے پہلے عبدالستار افغانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے میئر منتخب ہوئے تھے. لیکن ہماری قوم جو ہے ان کے کام کو اور کارکردگی کو دیکھنے کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ استنبول کا جب میئر بنا اور اس نے وہاں کارنامے اور کارکردگی دکھائی, اس کے نتیجے میں وہاں ان کی پارٹی کے قدم آگے بڑھے. اس زمانے میں اس نے ایک پبلک جلسے کے اندر ایک نظم پڑھی تھی جو ترکی میں خلافت کے زمانے کے ایک شاعر کی نظم تھی.
گویا وہ وہاں کے علامہ اقبال تھے جن کی نظم تھی۔ نظم کیا ہے ترکی کے اندر؟ اس میں ہے کہ مسجدوں کے مینار ہمارے میزائل ہیں، مسجدوں کے گنبد ہمارے ٹینک ہیں، مسجدوں کے نمازی ہمارے سپاہی اور جرنیل ہیں، اور یہ ہماری چھاونیاں ہیں۔ اس کے اندر اس نے گویا اپنی قوت کا اور اپنی اسلامی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر اس زمانے میں یہ میئر تو تھا لیکن مرکز میں ان کی حکومت نہیں تھی، تو اس کو میئر سے ہٹا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ جرم تھا اس کا کس نے یہ پبلک میں یہ نظم کیوں پڑھی ہے، مسجد کا ذکر کیوں کیا ہے۔ جس روز مسجد ایا صوفیہ کو، جس ایا صوفیہ مسجد کو انہوں نے میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیا ہے، مجھے اس وقت بھی وہ یاد آ رہا تھا کہ اس موقع پر اس شخص نے یہ نظم کے شعر پڑھے تھے تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس وقت الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی یہ فرانس کے اندر جو خاکوں کا مسئلہ اٹھا اور جو انہوں نے خباثت اور شیطنت کی ہے، اس پر سرکاری اگر کسی شخص کی طرف سے اعلان اور اس کی مذمت میں کھلم کھلا بات ہوئی ہے تو وہ صرف ترکی ہے۔ نہ سعودی عرب نے کچھ کہا ہے، نہ پاکستان میں اس نے اس انداز میں کہا ہے، نہ کسی اور ملک نے کہا ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ ترکی کا صدر ہے، کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا ہسپتال کے اندر علاج کروانا چاہیے۔ صدر جو ہے جس نے کہا کہ یہ خاکے جو ہیں ٹھیک ہے، سرکاری سرپرستی میں ان کو لگانا چاہیے، اب وہ ایسا رد عمل ہوا ہے کہ اس کے بعد اب اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ فرانس کے صدر نے اب گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس نے کہا میرا مفہوم کچھ اور تھا، غلط مفہوم لیا گیا ہے، لیکن یہ قوت کا ایک آواز اٹھی تھی تو اس آواز کے نتیجے میں یہ ہوا۔ ابھی اس وقت ترکی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے ان کے لیے۔ یہ بھی سیکولر دستور کو ختم کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی ان کو چاہیے، 2/3 میجارٹی کے لیے انہیں کوشش کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ بیچ میں جو قوانین تھے انہوں نے وہ قوانین تبدیل کیے۔ نماز پر پابندی، یہ نماز پر پابندی کا معاملہ تو 1957 میں ایک وزیر اعظم عدنان میندریس ان کا نام ہے، ان کے بیٹے اس وقت ماشاءاللہ پارلیمان کے رکن بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں۔ عدنان میندریس منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے یہ قانون سازی کروائی تھی کہ یہ جو قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ پردے پر جو پابندی ہے، چلیے سرکاری تقریبات کے اندر تو لگائے رہنے دیں، لیکن ویسے خواتین پر پردے کی پابندی ختم کرو، سرکاری یہ دینی مدارس جو ہے ان کو کھولو، اذان پر پابندی جو ہے عربی زبان کے اندر اس کو ختم کرو، اور حج پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرو۔ یہ سارے قوانین اس نے تبدیل کروا دیے۔ اس وقت سے اذان عربی زبان میں ہو رہی ہے، اور ترکی کے اندر تو ایک ماحول ہوتا ہے، آپ اگر جائیں کبھی ترکی میں، سچی بات یہ ہے کہ اذان کے وقت میں پانچوں نمازوں کے وقت میں آپ کسی بھی بڑے شہر کے اندر ہوں یا چھوٹے قصبے کے اندر ہوں، ایک سماں بن جاتا ہے۔ اور میں نے تو اذان جامع مسجد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اندر جو سنی، مجھے آج تک بھی وہ اذان جو ہے وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کاش کہ اس زمانے میں ایا صوفیہ بھی مسجد بن چکی ہوتی تو میں اس کی اذانیں بھی سنتا، لیکن اس وقت تک وہ میوزیم تھا، وہ مسجد نہیں بنی تھی۔ وہاں آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا ہے، مل گئی ان کو، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہاں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور دنیا کے اندر ظالموں کے مقابلے پر، کافروں کے مقابلے پر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ ایک ترکی کی آواز ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو جب پھانسی لگایا جا رہا تھا، ہم نے بڑی کوششیں کیں، سفارتی عملے سے مل کر کے، ان کی حکومتوں سے رابطے کر کے، لیکن کسی نے مثبت جواب نہیں دیا سوائے ترکی کے۔ ترکی کے صدر نے اپنے سفیر کو بھی وہاں سے واپس بلا لیا اور احتجاج کیا، لیکن اثر اس کا بے شک انہوں نے نہیں قبول کیا۔ اس کے پیچھے انڈیا، اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے ساری قوتیں تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اتمام حجت کر دیا۔ اگر اس طرح کے 4 5 10 ملک مسلمان ہوں تو مسلمان ان ملکوں کا ایک وزن دنیا کے اندر ہوگا، اس طرح کی قیادت ہو، اور اس طرح کی قیادت آ سکتی ہے اگر تحریکیں آگے بڑھیں، تحریکوں کو اگر پیش رفت ملے۔ دوسری تحریک جس کو میں آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ تحریکوں کا آغاز کیا یا جنہوں نے اس کے اندر جان پھونکی، یہ بزدل لوگ نہیں ہوتے۔ اور سید مودودی نے تو کہا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کو بار بار پڑھا کریں،
فرمایا تھا کہ اس راستے پر چلنا بزدلوں کا کام نہیں ہے. اس راستے پر وہی لوگ چل سکتے ہیں جو شیر دل ہوتے ہیں، جو ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، جو دریاؤں کا ریلا روک سکتے ہیں. جو ہوا کے رخ پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے. یہ انہی کا کام ہے جو طوفان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. تو دوسری جو تحریک ہے، عرب دنیا کی تحریک ہے، اس کا نام ہے اخوان المسلمون. کیا نام ہے؟ اخوان المسلمون. اس کے بانی کون تھے؟ امام حسن البنا شہید. بچوں، امام حسن البنا شہید نے عرب دنیا میں اسلامی تحریک اخوان المسلمون، مسلمان بھائی، اس کی بنیاد رکھی تھی. اور آپ میں سے کوئی 22 سال کا ہے؟ کوئی 22 سال کا نوجوان ہے؟ بلال صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں جی 27. آپ کی نہیں، ان کی تو زیادہ ہے، لیکن 22 سال کے بھی، 22 سال سے بھی کم عمر کے، 22 سال کے، 23 سال کے بھی لوگ ہیں. ہے کوئی 22 سال کا؟ اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے نوجوانوں کو. اچھا خیر، حسن البنا جو ہیں، حسن البنا 22 سال کے تھے، اسکول ٹیچر تھے جب انہوں نے اخوان کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا. 22 سال کا ایک نوجوان اخوان کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے دوستوں سے رابطہ کرتا ہے، اور مصر کا شہر ہے سکندریہ. مصر کے شہر سکندریہ میں 12 افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی جسے اخوان المسلمون کہتے ہیں. اور آج اگر وہاں سے پابندیاں ہٹ جائیں اور یہ فوجی حکومت ہٹ کر آزادانہ انتخابات ہو جائیں، آج عرب دنیا کے اندر، خاص طور پہ مصر کے اندر، اخوان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. اخوان بڑی بھاری اکثریت سے جیتیں گے. صدر مرسی کے دور میں جو آغاز ہوا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے ان کی شہادت کے بعد. لیکن وہاں پابندیاں ہیں، وہاں آزادیاں نہیں ہیں. تو حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آغاز میں یہ فرمایا تھا کہ ہمیں اسلام کا پورا نظام جو ہے اس کو پیش کرنا ہے. صرف اسلام کا عقیدہ یا عبادات جو ہیں یہاں تک محدود ہم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے تو معیشت بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلے. ہم کہتے ہیں روزہ اور حج اللہ کے لیے ہے تو سیاست میں بھی اللہ کا حکم چلے. ہم کہتے ہیں کہ بندے اگر اللہ کی مخلوق ہیں تو بندوں پر حکومت بھی، حکمرانی بھی اللہ کی ہو. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. جس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ حکمرانی میری ہے، اسی کی حکمرانی ہوگی. اور اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کام کو اس طرح منظم کریں گے کہ نوجوانوں کو بھی منظم کریں گے. نوجوان بڑی قوت ہوتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ اس مرتبہ کافی نوعمر بچے ہیں. بچوں پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہو، ہاں آپ جو اپنی ٹانگیں ٹھیک کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے ذرا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں. یہاں آواز آنی چاہیے آپ کے نام کی. نہیں جی، محمد زہیب. اچھا، آپ کے ساتھ جو ہے جی لطیف خان. یار خان کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. آپ کی آواز آئے نا یار، یہ تو دوسرے. ہاں جی، ان کو آواز دیں گے. ہاں جی جی طاہر زاہد. اچھا، زاہد کی عمر کتنی ہے؟ 16. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو منظم کریں گے، خواتین کو منظم کریں گے، مزدوروں اور کسانوں کو منظم کریں گے، اور تعلیم یافتہ لوگوں کو منظم کریں گے. ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، ان سب کو. اور کمال بات ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں ان سب کے اندر اپنی شاخیں اور اپنے تنظیمیں قائم کر لیں. اور ان کا خوبی یہ تھی ان کی کہ ان کی یہ تنظیمیں جو ہیں، ان کی حیثیت چشمے کی تھی جو جھیل کے اندر آ کر گرتا ہے. اور جھیل جو ہے
اس کو وسعت دیتا ہے، اس کے پانی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم نے بھی یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہی تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد 1947 میں انہوں نے رکھی۔ اسی طرح سے دیگر جو تنظیمیں ہماری، کسانوں کی تنظیم ہے، لیبر کی تنظیمیں ہیں، یہ سب اسی لیے قائم کی گئی تھیں۔ اساتذہ کی تنظیم ہے کہ یہ چشمے، ان کا پانی مین جھیل کے اندر آئے گا اور وہ قوت پکڑے گی۔ ان کے چشموں کا پانی تو جھیل کے اندر آ رہا ہے، عرب دنیا کے اندر۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جھیل سے چشمے جو ہیں یہ سیراب ہوتے ہیں، تو جھیل کا پانی مسلسل کم ہوتا ہے۔ ہم اس نظام کو اس انداز میں منظم نہیں کر سکے۔ ہمیں اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کسی انداز میں ہم تلافی کریں، لیکن صورتحال ہماری یہ ہے۔ وہاں مصر کے اندر، عرب دنیا کے اندر، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شخصیت، ان کی محنت، ان کا اخلاص، ان کے ساتھیوں کی یگانگت اور اتحاد وہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں مصر کے اندر بادشاہت تھی۔ بادشاہت کیسی؟ خلافت سے اس ملک کو الگ کر کے وہاں فاروق ایک نام کا ایک شخص جو ہے اس کو بادشاہ بنایا انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے، اور وہ ان کا پٹھو تھا فاروق۔ جس طرح آج یہ جنرل سیسی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدبخت ایجنٹ ہے اور پٹھو ہے طاغوتی قوتوں کا، اور یہ ان کا ایجنٹ بن کر یہاں پر بیٹھا ہے، اور ان کی سرپرستی کے بغیر ایک دن بھی نہیں یہ رہ سکتا۔ تو اسی طرح اس زمانے میں کنگ فاروق تھا، عرب تھا، مصر کا تھا۔ اس کے انگریزی اور فرانسیسی مشیر جو تھے وہ اس کے ساتھ تاش کھیلتے تھے، کبھی اس کے ساتھ دوسری گیمیں کھیلتے تھے۔ تو وہ اس میں یہ جو گیم ہوتی ہے شطرنج، اب اس دفعہ کریں اس کو، میں تو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ لوگ کھیلتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اسلامی لٹریچر پڑھیں، دعوت لوگوں تک پہنچائیں، اپنی تربیت اور تزکیہ کریں، اور اچھی بات جو ہے جہاں سے ملے اس کو لیں اور آگے پہنچائیں۔ اور اچھی بات پہنچانے کے لیے ہم میڈیا کو بھی استعمال کریں، سوشل میڈیا کو، لیکن اس کو شیطانی کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے تو اس نے کہا، شطرنج کے مورے ہوتے ہیں، وہ چالیں چلتے ہیں کھیلنے والے، کہ بادشاہ یہاں یہ ملک ہے مصر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بادشاہ ہیں۔ کتنے بادشاہ ہیں؟ کتنے؟ 3 بادشاہ۔ اس نے کہا 3 بادشاہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا ایک بادشاہ تو آپ ہیں، ایک بادشاہ یہ شطرنج کا بادشاہ ہے، اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو تیسرا؟ اس کی تو خیر اس نے کہا کہ اس کا تو کوئی خطرہ نہیں۔ تیسرا؟ ان کا حسن البنا۔ تیسرا بادشاہ حسن البنا ہے جو دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ شہروں میں ہوتا ہے تو لوگ شہر کی طرف دیہات سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو سننے کے لیے، وہ دیہات کی طرف جاتا ہے تو ٹھٹ دیہات کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ وہ ہے۔ کیوں یہ کہا؟ بات ایسی تھی، بات لوگ اس کی طرف آتے تھے، اس لیے کہا کہ وہ اس کو خطرہ سمجھتے تھے اپنے لیے، اور بادشاہ کو یہ پٹی پڑھا رہے تھے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو ورنہ تمہاری بادشاہت اڑ جائے گی۔ اس بدبخت نے اخوان المسلمون پر پابندی لگا دی۔ یہ اخوان المسلمون کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1928 میں۔ 1928 میں حسن البنا کتنی عمر کے تھے؟ 22 سال کے۔ 1948 میں پابندی لگ گئی، یعنی 20 سال کے بعد۔ 20 سال کے بعد 48 کتنے سال بنتے ہیں؟ 28 سے 48 20 بنتے ہیں۔ ہاں جی، 20 سال کے بعد پابندی لگ گئی۔ حسن البنا کو نہیں گرفتار کیا گیا، باقی سب اخوان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا، آپ کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا انسان کی زندگی کے 2 دن ہیں، تیسرا دن نہیں ہے۔ ایک وہ دن ہے جو قبر سے باہر ہے، اور دوسرا دن وہ جو قبر کے اندر ہے۔ 2 ہی دن ہیں۔ قبر کے باہر جو دن ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتا، اور جو قبر کے اندر دن ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔
سب لوگ جیلوں کے اندر ہیں، میں اپنی دعوت کیوں نہ پھیلاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں. وہ نکلتے تھے. ایک وزیر صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور کہا جی ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سیاسی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو حل کریں. حکمرانوں میں اور اپوزیشن میں ڈائلاگ اور مذاکرات اور بات چیت ہوتی ہے، ٹھیک کرو بات چیت. انہوں نے کہا کہ فلاں دفتر میں ملاقات ہوگی اور ملاقات جو ہے وہ شام کے وقت میں ہوگی. یہ اس کے قریب، وہ دفتر جو تھا اس کے قریب ایک شبان المسلمین کا ایک دفتر تھا، اس میں چلے گئے اور وہاں قریب کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کر جب نکلے تو دفتر کی طرف جا رہے تھے، ساری بتیاں بجھ گئیں شہر کی، اندھیرا چھا گیا اور گولیاں چلیں اور بہت ساری گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو گئیں. وہ گرے اور گرنے کے باوجود ہمت کر کے اٹھے. ٹیکسی کہیں سے جا رہی تھی، اس میں ان کے ساتھی نے ان کو بٹھایا، ہسپتال پہنچ گئے. ہسپتال پہنچے تو حکم آ چکا تھا ہسپتال کے اندر ایک زخمی آ رہا ہے، نوجوان ہے، داڑھی والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کرنا، اسے مرنے دو. ہسپتال ہیں، علاج کے لیے بنائے گئے ہیں، حکم آ رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں کرنا. ظلم کی کوئی حد نہیں ہوتی. ظلم جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے جب اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہ ہو. آ گیا جناب وہاں پر حکم، حسن البنا اسی رات کو شہید ہو گئے. یہ ہے 1949 کی بات. اس وقت ان کی عمر کوئی 42 سال کے لگ بھگ تھی، 42 سال کی عمر. ان کے والد کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا کسی نے گولی مار کر مار دیا ہے. ان کا مجھے اندازہ ہے کہ کس نے مارا ہے، کسی نے نہیں مارا، مجھے پتہ ہے کس نے مارا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظام کر دیا حکومت کے تحت اس کے کفن دفن کا. ظلم دیکھیے کہاں تک ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے، جو ایک چراغ جل رہا ہے، وہ بجھا نہیں ہے. جب چراغ کے اندر لو ہی نہ ہو، چراغ کے اندر آپ تیل ہی نہ ڈالیں تو چراغ کیا جلے گا. کہا کہ حکومت نے انتظام کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میرے بیٹے کی لاش میرے سپرد کرو، ہم اپنے گھر سے جنازہ اٹھائیں گے. انہوں نے ہر اس شرط پر وہ جنازہ گھر میں لانے کا کہا کہ اس کے جنازے میں سرکاری کرندے شامل ہوں گے اور کوئی شامل نہیں ہوگا. ابھی آپ نے مرسی صاحب کے جنازے کے روداد اور ساری رپورٹیں اخبارات میں دیکھی ہوں گی، میڈیا میں دیکھی ہوں گی. اس میں بھی یہی تھا کہ گھر کے صرف 3 افراد شامل ہو سکیں گے اور باقی سرکاری لوگ ہوں گے اور قبرستان کے اندر جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا جائے گا. اسی طرح ان کا جنازہ ہوا. حالانکہ مرسی صاحب کے جنازے پر اگر لوگوں کو پابندی لگا کے روک نہ دیا گیا ہوتا تو لاکھوں کا مجمع ہوتا، لاکھوں کا. اسی طرح حسن البنا کا تو لاکھوں سے بھی زیادہ ہوتا. لیکن حکم دے دیا گیا کہ رات کو کرفیو لگ گیا، رات کو ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی اور شہر میں کرفیو لگ گیا. کوئی نہ ادھر جا سکتا ہے نہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے. فجر کے وقت میں انہوں نے جنازہ جب تیار کر لیا تو ان کے بوڑھے باپ نکلے باہر، دیکھا تو سڑکیں بالکل ویران ہیں، بھوک عالم ہے، سرکاری اور فوجی گاڑیاں کھڑی ہیں جگہ جگہ اور وردی والے جگہ جگہ کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں. انہیں بڑی مایوسی سی ہوئی. انہیں ان کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے گھر میں جنازہ ہے تو آؤ میرے ساتھ جنازہ اٹھانے میں ہماری مدد کرو. یہ بھی میں نے عظیمت کے راہی میں یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات لکھے ہیں، یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا گھر میں جنازہ ہے، آؤ جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو. انہوں نے کہا کہ ہمیں جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ گاڑی ہم نے کھڑی کی ہے آپ کی گلی کے باہر، آپ جنازہ لا کر اس گاڑی میں رکھ دیں، ہم لے جائیں گے قبرستان میں، تدفین کر دیں گے. انہوں نے فرمایا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ظالم بزدل بھی ہوتا ہے اور کمینہ بھی ہوتا ہے. ظالم ذلیل ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے. عادل بلند و بالا اخلاق کا مالک ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. ان کا گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے تو
عورتیں جنازہ اٹھائیں. بغیرتی ہے یہ. کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. وہ بددل اور مایوس ہو کر گھر میں آ گئے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کی شہادت پر. اس کے گھر کے اندر کون ہے؟ اس کے گھر کے اندر اس کی 4 پوتیاں ہیں، یعنی حسن البنا کی بیٹیاں. ایک اس کی اپنی بیٹی ہے حسن البنا کی بہن، اور ایک اس کی بہو ہے حسن البنا کی بیوہ، اور ایک اس کا پوتا ہے حسن البنا کا بیٹا جس کی عمر صرف 8 سال ہے. 8 سال. بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 18 سال ہے. 18 سال. اور 5ویں بیٹی جو ہے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. وہ بعد میں پیدا ہوئی شہادت کے بعد، اور اس کا نام رکھا گیا استشہاد. استشہاد عربی میں شہادت کو کہتے ہیں. استشہاد، شہادت. باپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی تو اس کا نام ہی شہادت رکھا گیا. جب گھر میں آتے ہیں پریشان ہو کر، نظام کیسا ہے اور تربیت کیسی ہے. میں آپ کو اگر ایک کتابیں پڑھنے کے لیے دوں، میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ 40 لیکچر سنیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ 50 ورکشاپس کے اندر جائیں، تو یہ تربیت گاہ کا بڑا زبردست ایک نظام ہو سکتا ہے. لیکن یہ مثال جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کیسی ہوتی ہے اور تربیت یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو حسن البنا کی بیٹی، بڑی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے دادا جان آپ پریشان بہت زیادہ ہو گئے، کیا بات ہے؟ ظاہر پریشانی کی بات تو ہے، لیکن ان کی حالت اور بھی زیادہ نازک دیکھ کر انہیں بات بتائی کہ یہ صورتحال ہے. اس نے سوچ کے کہا دادا جان کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک دور ہے، گزر جائے گا. یہ بھی ایک ورق ہے، الٹ جائے گا. ہم جنازہ اٹھائیں گے. 18 سالہ یتیم بیٹی کہہ رہی ہے ہم جنازہ اٹھائیں گے، اور گھر سے جنازہ اس طرح اٹھا کہ ایک پایا بوڑھے باپ نے اٹھا رکھا ہے، اور ایک پایا 18 سالہ بیٹی نے اٹھا رکھا ہے، اور ایک پایا بیوی نے اٹھا رکھا ہے، اور ایک پایا بہن نے اٹھا رکھا ہے. اور یوں یہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے. اگلا حصہ جو ہے اس میں بیٹی ہے اور باپ ہے، اور پچھلے حصے میں بیوی ہے اور بہن ہے. جب یہ نکلتے ہیں تو بیٹی کی زبان پر بے ساختہ آ گیا. اور یہ کتاب ہے من قتل حسن البنا. حسن البنا کو کس نے شہید کیا؟ یہ مصری ایک رائٹر ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. تفصیلی بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن اس میں عظیمت کے راہی میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابا جان. کس کو کہتی ہے؟ اپنے باپ کی روح کو. ابا جان آپ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیں. یہ فوجیوں کو بھی سنا رہی ہے، وہ سن رہے ہیں. آپ نے ایک چراغ جلایا تھا وہ کبھی نہیں بجھے گا. آپ نے ایک جھنڈا بلند کیا تھا وہ کبھی سرنگوں نہیں ہوگا. آپ نے ایک پیغام دیا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اسلامی انقلاب. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. کہا بابا جان آپ کے جنازے کے ساتھ لوگوں کا ہجوم نہیں ہے. زمین والوں کو روک دیا گیا ہے، لیکن آسمان والوں کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے. آپ کے جنازے کے ساتھ شہداء کی روحوں کا قافلہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حدیث کی ترجمانی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خندق کے زخم لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے کئی دنوں کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے. تو جبریل نے آ کر کہا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے تیزی کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. اس وقت جبریل نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی امت کا ایک مرد صالح دنیا سے چلا گیا ہے. اہتز بہ العرش، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء. آپ کی امت کا ایک مرد صالح آج دنیا سے اٹھ گیا ہے. اس کے اٹھ جانے سے عرش عظیم ہل گیا تھا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے. تو آپ کی زبان پر آیا یہ سعد بن معاذ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو حضور نے فرمایا کہ آج 70,000 فرشتے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں.
وہ جنازے کے لیے آسمان سے اترے ہیں، 70,000 فرشتے اس جنازے میں شریک ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی تھی، یہ جھوٹی بات نہیں تھی، وہ اس شہید کا جنازہ تھا جس نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ اور یہ اس شہید کی بیٹی تھی جس نے 18 سال کی عمر میں اس مصیبت کے لمحے اپنی تربیت کی وجہ سے یہ اعلان کیا، یہ اعلان کہ وہ فوج نہیں ہے، وہ مسلح نہیں ہے، وہ ایک خاتون ہے، بچی ہے، لیکن اس کی جرت ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا جذبہ ہے۔ تحریکیں یوں زندہ رہتی ہیں، تحریکوں کے لیے یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، واقعتاً اس نے جو کہا تھا چراغ بجھا نہیں، جھنڈا سرنگوں نہیں ہوا، ظلم اور ظالم جتنی پابندیاں لگا لیں لیکن دلوں سے حسن البنا اور ان کی دعوت اور اسلام اور اسلامی تحریک اس کو نہیں نکال سکتے۔ وہ جب بھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ زمین اللہ کی ہے، حکمرانی بھی اللہ کی ہوگی۔ ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ سید عبدالقادر اوضہ شہید، یہ بڑے بالکل نوجوان تھے جب ان کو پھانسی لگایا گیا تھا۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان پر کیس چلے، جب جنرل ناصر کی حکومت آ گئی اور اس بدبخت نے ان پر کیس بنائے، جھوٹے کیس، اور اس میں 7 افراد کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور اس میں عبدالقادر اوضہ جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے اخوان المسلمون کے، اور جو نوجوان تھے، بڑے عالم تھے، ان کی بعض کتابوں کے ترجمے بھی ہم نے ادارہ معارف اسلامی کے تحت شائع کیے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ اور اس وقت کے جو مرشد عام تھے حسن الحزیبی رحمہ اللہ، انہیں بھی پھانسی کی سزا دی گئی تھی، لیکن پھر ان کی کبر سنی کی وجہ سے عمر قید میں بدل دی۔ ان کی کتابوں کے بھی ترجمے ہم نے شائع کیے ہیں۔ یہ عبدالقادر اوضہ جو ہیں، جب ان کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا اور دن مقرر ہو گیا اور ان کے ساتھیوں کا بھی، تو سحری کے وقت میں ان کو جلاد جو ہے وہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جلاد کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ اور میں ہاں مجھے معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا شکر کس بات کا کر رہے ہو؟ نے کہا میں شکر اس بات کا کر رہا ہوں کہ اپنی بے داغ جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان کروں گا، تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے 10 سال بعد ان کو پھانسی لگایا گیا، اور جب ان کو پھانسی لگایا گیا، جلاد یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ جب اس کے آخری دن تھا، آخری رات تھی، میں نے کسی قیدی کو آخری رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ کچھ دیر سویا، پھر اٹھا، اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا، اس کے بعد تلاوت شروع کی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو دعا کے اندر اس نے کہا اے میری ماں، تو جو اپنے جس بچے کو 4-5 سال کی عمر میں فجر کی اذان کے وقت اپنے بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند ہوتی تھی، تو اسے قرآن یاد کرنے کے لیے وضو کرا کے بھیجتی تھی، اے ماں تیرا وہ بیٹا قرآن پر اور اس کے پیغام پر آج قربان ہونے جا رہا ہے۔ اے ماں تیرا بیٹا تیرے قدموں میں آ رہا ہے۔ اے ماں تو نے مجھے بچپن سے بتایا تھا کہ قرآن کیا ہے، اور میں آج قرآن کے اسی پیغام پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے تو ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ تحریک ہے، یہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ اس وقت کے جو مرشد عام ہیں ان کا نام ہے محمد بدی، ڈاکٹر محمد بدی، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ان کا بھی حسن البنا کی طرح سے، اور بیٹا جوان ان کی گرفتاری کے بعد سے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ جیل کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ کو اور اپنی بچیوں کو ملاقات کے وقت میں کہا دیکھو یہ کوئی پہلی قربانی نہیں ہے، نہ ہی آخری ہے، یہ اس راستے کے اندر ہوتا ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور واقعتاً ان کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ تحریکیں جو ہیں، یہ تحریکیں دنیا کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ تیسری تحریک جو فکری لحاظ سے سب سے آگے ہے وہ ہے اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی جموں کشمیر، جماعت اسلامی آزاد کشمیر، اور جماعت اسلامی سری لنکا۔ یہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے بانی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور انہوں نے 1941 میں لاہور میں جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور 75 افراد
اس میں شامل ہوئے تھے، اور وہ 75 افراد جو ہیں ان میں سے 18 سال کی عمر کے نوجوان بھی ہیں، اور 25 26 30 35 سال کے نوجوان بھی ہیں، اور مولانا مودودی کی عمر 38 سال ہے، 38، اور مولانا مودودی سے عمر میں 2 یا 3 افراد بڑے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ جوانوں نے یہ تنظیمیں قائم کی ہیں، جوانوں نے یہ کام کیا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی تو 75 آدمی تھے، آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، کاروان بڑھتا چلا گیا، اور الحمدللہ اگرچہ پارلیمان کے اندر آپ کی تعداد کبھی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن پارلیمان میں نہ ہونے کے باوجود یہ سید مودودی کی فکر رسا تھی، ان کی قابلیت تھی، ان کی ذہانت تھی، ان کی دوررس نگاہیں تھیں، کہ جو اربکان نے کہا تھا جب دستور بن رہا تھا ہمارا ایک بھی آدمی پارلیمان کے اندر نہیں تھا۔ 1956 میں یہ دستور بن رہا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر 73 میں دستور بنا، 73 کے دستور کے وقت ہمارے 3 ارکان پارلیمان کے اندر تھے، چوتھے ہمارے رکن جو ہیں ڈاکٹر نذیر شہید، ان کو گولی مار دی گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے، 3 رہ گئے تھے باقی، صاحبزادہ فتح اللہ دیر سے، پروفیسر غفور احمد کراچی سے، اور محمود اعظم فاروقی کراچی سے، ہمارے 3 ارکان تھے، اور ان 3 ارکان کے ساتھ بھی الحمدللہ 56 کے دستور کے اندر قرارداد مقاصد شامل ہوئی تھی، اور اس دستور کے اندر اسلامی دفعات کو اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں شامل کروایا گیا، اور اس دستور کے اندر یہ ترمیم بھی کروائی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا، ہمارے لوگ چند ایک تھے پارلیمان کے اندر، لیکن الحمدللہ ان کی کارکردگی جو ہے، یہاں شاید کوئی ایسے موضوعات بھی ہوں گے جس پر تفصیلی گفتگو کریں گے بعض مربی حضرات، کہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام شروع کیا تو حکومتوں کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پسند نہیں آئی، یکے بعد دیگرے حکومتوں نے ان کے خلاف کام کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب قائد اعظم شہید ہوئے ہیں، قائد اعظم فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد لیاقت علی خان شہید ہو گئے ہیں، تو قائد اعظم کے وفات پانے کے ساتھ ہی مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ قائد اعظم مولانا کے دشمن نہیں تھے، نہ مولانا قائد اعظم کے دشمن تھے، جماعت الگ الگ تھی، وہ مسلم لیگی تھے، یہ جماعت اسلامی والے تھے، لیکن مولانا نے فرمایا تھا کہ مجھے تو اگر ایک مربع گز جگہ بھی مل جائے ایسی کہ جس میں اسلام کے قانون کی آزادی ہو تو میں اس کو پوری دنیا پر ترجیح دوں گا، اور سلہٹ کے لوگوں کو اور کے پی کے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر میرا ووٹ ہوتا تو میں استصواب کے اندر پاکستان کے حق میں دیتا، تو جماعت کے سب لوگوں نے استصواب میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، کہتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت کی۔ پاکستان کی اگر مخالفت کی تھی تو قائد اعظم اتنے اناڑی تو نہیں تھے نعوذ باللہ کہ انہوں نے پاکستان کے عام ہونے کے بعد ہی کہا کہ مولانا مودودی ریڈیو پاکستان سے، اب تو یہ چینل ہے نا جگہ جگہ، اس وقت تو یہ چینل نہیں تھے، ریڈیو پاکستان یہ نشر و اشاعت کا بہت بڑا ادارہ تھا، ریڈیو پاکستان سے وہ اسلام پر تقریریں کریں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا تعلیمی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریریں کیں کئی موضوعات کے اوپر 1948 کے اندر، اور یہ چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، کس نام سے؟ مولانا مودودی کی نشری تقریریں، مولانا مودودی کی نشری تقریریں، اس موضوع پر وہ تقریریں کرتے رہے۔ قائد اعظم کی وفات ہوئی ہے ستمبر 1948 میں، اور مولانا مودودی کی پہلی گرفتاری ہوئی ہے اکتوبر 1947 میں، 1 مہینہ اور چند دن بعد۔ جب تک قائد اعظم زندہ رہے تو یہ ریڈیو پاکستان سے اسلام کی نمائندگی کرتے رہے، جب قائد اعظم نے آنکھیں بند کیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ بار بار جیل میں ڈالے گئے، پھانسی کی سزا بھی ان کو دی گئی، کس جرم پر؟ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قادیانی جو ہیں، دلائل سے ثابت کیا تھا کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور قادیانیت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور اس کو پر ایمان لانے والے بھی کافر۔ ان کا کتابچہ جو ہے قادیانی مسئلہ، جو مسئلہ ختم نبوت کے نام سے چھپا، چھوٹا سا کتابچہ ہے ماشاءاللہ، جامع ہے، اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ اس کی بنیاد پر انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ قادیانیوں کا بڑا عمل دخل تھا، اب بھی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی تو کہا گیا تھا اگر آپ چاہیں تو رحم کی اپیل کر لیں۔ یہ مارشل لا عدالت تھی، ایک لاہور میں مارشل لا لگایا گیا تھا خاص اس یہ فیصلہ کرنے کے لیے۔
تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی یہ شخصیت تھی جس نے ہمیں دعوت دی اور جس نے ہمیں اکٹھا کیا، وہ یہ تھا۔ وہ کوئی ایسا محض دعوے کرنے والا شخص نہیں تھا، وہ جو بات کہتا تھا اس پر ڈٹ جاتا تھا، حق بات کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ فرمایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ میری موت کا فیصلہ ہو گیا تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، میری زندگی باقی ہے تو تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو مجھے نہیں مار سکتے۔ میں تم سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا، اور نہیں کی اپیل۔ ان کے بارے میں بھی وہ جیلر جو ہے اس کے تاثرات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ کمال کی بات ہے، اس دن فیصلہ سن کر آیا کہ تمہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے اور اسے پھانسی گھاٹ میں لایا گیا، وہ پھانسی گھاٹ والے کپڑے دیے گئے۔ میں نے دیکھا اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو لیٹا تو اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ لیٹا کہ خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ موت سے کب ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ موت سے نہیں ڈرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جنہیں اللہ رب العالمین سے انعام ملنے کی امید ہے وہ کسی اور انعام کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اللہ سے انعام کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے جو لوگ جمع ہوئے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ عزیمت کی راہی کی بات میں نے کی، ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے بڑی بڑی نوکریاں قربان کیں، روشن مستقبل کو ٹھکرایا اور جماعت کے اندر آ گئے اور درویشی کے ساتھ زندگی گزاری، ساری زندگی قربانیاں دیں، وہ عزیمت کی راہی کے اندر جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ بلوچستان کے بھی، خیبر پختونخوا کے بھی، پنجاب کے بھی، کشمیر کے بھی، اور پوری دنیا کی تحریکوں کے، بنگلہ دیش کے بھی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جس انداز میں کام شروع کیا تھا، حکومتوں نے، ایوب خان آیا تو اس نے مولانا کو بلایا ملاقات کے لیے، اور اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ دیکھیں دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے جو ہیں سمجھ جاتے ہیں، دھوکے میں نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ سیاست جو ہے یہ بڑا گند ہے اس کے اندر، اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ سیاست کے اندر آئیں، آپ مدرسے قائم کریں، آپ تعلیم کا کام کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور سیاست کو چھوڑ دیں۔ مولانا نے اس کی باتوں کا جواب دیا، سن نہیں پاتی، اس کے بعد کہا صدر صاحب اس گند کو صاف کون کرے گا؟ ہم اسی لیے سیاست کے اندر آئے ہیں کہ اس گند کو صاف کرنا ہے، اگر یہ گند صاف نہیں ہوگا تو مدرسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس گند کو صاف کرنا ہے۔ یہ جواب دیا اس کو، اس نے جیل میں ڈالا، جماعت پر پابندی لگائی، جماعت نے کیس جیتا، جماعت کی قیادت اور شورا کے لوگ جیل سے باہر آئے، اور انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ کون سی جنگ؟ 65 کی جنگ، 65 کی جنگ۔ اکثر بچے جو ہیں ان کو تو خیر پتہ نہیں، اس کو سنا ہی ہوگا، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا، بعض لوگوں نے تو اس کا منظر دیکھا بھی ہے، بڑے چند ہی لوگ ایسے ہیں۔ اس جنگ کے شروع ہونے کے وقت میں پھر اس نے، ایوب خان نے مولانا سے درخواست کی کہ مولانا آپ جہاد کے موضوع پر ریڈیو پاکستان سے خطاب کریں۔ مولانا نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ابھی مجھے تو تم نے جیل میں ڈالا تھا، میں پچھلے دنوں جیل سے نکل کر آیا ہوں کیس جیت کر، تم جانو تمہارا کام نہیں۔ پاکستان کی بات تھی، پاک سرزمین کی بات تھی۔ مولانا اس کی دعوت کے اوپر گئے اور جا کر انہوں نے تقاریر کی جہاد کے اوپر۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ جب بیرون ملک جاتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے حکومت کے بارے میں، مولانا مودودی فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ملک کے معاملات کو اپنے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے دوستوں کے سپرد کر کے میں نے سفر کیا ہے، یہاں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور موضوع کے اوپر کریں، میرے ملک کی سیاست کو میں یہاں پر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ یہ مولانا کا کردار تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، الحمدللہ ان سب کا کردار صاف ہے۔ آج بھی اس وقت تک بھی ہمارے جتنے لوگ کسی بھی منصب پر آئے ہیں، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرپٹ ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں، لیکن ہم نے شاید ہر دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، ہم نے ہر دل کے اوپر دستک نہیں دی ہے۔ ہماری اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہماری سستی اور کوتاہی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، ہر خاندان کے اندر جتنے افراد ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ یہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو رکن بن سکتے ہیں وہ رکن بن جائیں، جو جمعیت میں جا سکتے ہیں وہ جمعیت میں جائیں، جو جمعیت طالبات میں بچیاں جا سکتی ہیں اس میں جائیں، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیں، تو ہماری تعداد لاکھوں کی تعداد میں ایک دن میں بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر چراغ جلاتا رہا، طوفانوں کا مقابلہ کرتا رہا، وہ ایک مثال بن گیا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے گھر کے اندر ہم اجنبی ٹھہرے۔ کیوں؟ توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ کے باوجود اثر نہیں ہوتا،
حضرت نوح کے بیٹے پر نہیں ہوا تھا، لیکن کوشش کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ کس طرح پھیلتی ہیں؟ وہ اس طرح پھیلتی ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اپنے گرد و نواح اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات ہیں ان کو اس راستے پر چلایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بنگلہ دیش کے اندر الحمدللہ جماعت بہتر پوزیشن میں ہے، اگرچہ ساری ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بھی قربانی کے قربانی کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ لازوال داستانیں ہیں۔ عبد القادر ملا پہلے شہید ہیں جن کو پھانسی لگایا گیا تھا بنگلہ دیش میں، اور وہاں بھی عبد القادر اودا پہلے شہید تھے جن کو پھانسی لگایا گیا تھا۔ عبد القادر اودا مصر میں اور عبد القادر ملا بنگلہ دیش میں، ریزمبلنس ہے، عجیب بات ہے۔ عبد القادر ملا نے اپنی آخری دن میں اپنی بیوی اور بچوں سے ملاقات جو کی تو کہا کہ میں نے قرآن کے درس بھی دیے ہیں، قرآن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، آج میرے سامنے جو آیت آئی ہے اس کا جو وضاحت ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا تفہیم القرآن میں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزوری نہ دکھاؤ، پست ہمت نہ ہو جاؤ، تمہیں سر بلند ہوگے، کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم اسلام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، میں آج اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، تم لوگوں کو بینڈ نہیں کرنے، تم لوگوں کو صبر کرنا ہے اور اس راستے کے اوپر چلنا ہے جس راستے پہ میں جان قربان کر رہا ہوں۔ ہر ایک شہید نے اسی طرح سے اپنے اہل ویال کو کہا، اور میں نے یہ ساری باتیں ان کی آخری وقت کی باتیں، ان کی زندگی کے حالات ان کتابوں کے اندر نقل کر دی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس موضوع پر ابھی اور بہت سارا وقت ہو، بہت سی باتیں کریں، لیکن اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہوئے کتاب کا ہدیہ لے جائیں، کتاب سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، اور کتاب سیرت پر بھی، سیرت رسول پر، سیرت صحابہ پر، سیرت صحابیات پر، اور بچوں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیاں، اور یہ عظمت کے راہی، اور اس طرح دوسری، ان پر آپ کو خصوصی رعایت ملے گی۔ تربیت گاہ کے دنوں میں خصوصی رعایت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔